بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو غلط ملت کرنے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر اس شخص کو جس میں یہ اوصاف ہوں دجال کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر احادیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی۔ اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت کم ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے مسیح دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دجال کا زمین پر قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت، امور اور مختلف کام ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب قسطینیہ کو فتح کا فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال ان کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے، منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ بہت غمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے،
بابو لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔